کوئی چیز اگر مسکنسیپشنس پھیلا رہی ہے اور اگر وہ حلال بھی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. جیسے جوز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رعینا کہہ کے بلاتے تھے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے یا ہماری رعایت کیجیے, یعنی ایک رسپیکٹفل ورڈ ہے, تو ہمارا لحاظ کیجیے, اس سے مراد یہ ہے. وہ رعینا کہہ کر کھینچ کر کہہ دیتے تھے, اس کو مذاق اڑاتے تھے. رعینا کا مطلب ہے چرواہے, تو وہ چھیڑتے تھے اس ورڈ سے. تو اللہ نے یہ ورڈ ہی کہنا, مسلمانوں کا یہ ورڈ ہی نہ کہو رعینا, بلکہ تم کہو انظرنا, ہماری طرف توجہ کیجیے. ایک اصول قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ ایک اصول دیتے ہیں کہ شراب کے فائدے بھی ہیں کچھ لیکن نقصانات زیادہ ہیں. تو کوئی بھی ڈیبیٹ کبھی نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے فائدے اس چیز کے لوگ لے آئیں گے, تو اس کا مطلب وہ ڈیبیٹ کبھی نہیں ختم ہوگی. تو قرآن نے جو رول بتایا وہ رول یہ ہے کہ جس چیز کے نقصان زیادہ ہیں وہ چیز غلط ہے آل ٹوگیدر. جیسے کو ایجوکیشن پہ کبھی ڈیبیٹ ہوگی تو کو ایجوکیشن کے لوگ 1000 فائدے لے آئیں گے, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اس کے 10,000 نقصانات ہیں. 1000 اگر فائدے ہیں تو 10,000 نقصانات ہیں, تو زیادہ اس کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے, آج جو ہم رول, قرآنک رول, کیونکہ قرآن از اے بک آف وزڈم, اس سے جو رول ہمیں ملتا ہے دیکھیں وہ ہے سورہ البقرہ میں بھی ہے آیت نمبر 208, اور اسی طرح بے شمار اور جگہوں پہ سورہ اسراء میں بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شیطان کے فٹ سٹیپس پہ بھی نہ چلو, اس کے قدموں پہ بھی نہ چلو. یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو, کہا اس کے فٹ سٹیپس پہ بھی نہ چلو. انہم لکم عدو مبین, کیونکہ تمہارا بدترین دشمن ہے. دیکھیں اس سے کیا رول ثابت ہوتا ہے. جب میں جاب کرتا تھا آئل اینڈ گیس فیلڈ میں یو اے میں, تو سیفٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں نا, اسپیشلی آئل اینڈ گیس میں سیفٹی بہت 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 امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی انہوں نے سیفٹی کی, اس کو کہتے ہیں زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کیا ہے؟ زیرو انسیڈنٹ فلاسفی یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی ایلیمینیٹ کر دو اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو. مثال کے طور پہ ہمیں وہاں فیلڈ میں پانی کہیں گر جاتا تھا نا, تو وہ اس ایریا کو بیریکیڈ کر دیتے تھے. کس لیے؟ کہ کہیں کو پھسل نہ جائے, پھسل کے کوئی ٹانگ نہ کسی کی ٹوٹ جائے یا کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے. تو اس کو پہلے ہی پکڑ لو, اس مسئلے کو, اس سے پہلے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے. اب دیکھیں پاکستان کے زیادہ تر مسائل بڑے بڑے اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ ہماری ریئیکشنری اپروچ ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں, ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں, ڈیمیج ہوتی جاتی ہے, ڈیمیج ہوتی جاتی ہے, اور پھر جب بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ہم اس کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں یا مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن نے جو اصول بتا دیا یہ کہ شروع میں ہی پکڑ لو پرابلم کو. یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہے, پرو ایکٹیو اپروچ ہے. اسی طرح شیطان کے معاملے میں دیکھیں اللہ نے کہا اس کے فٹ سٹیپ, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی, اس کے فٹ سٹیپس کو بھی ختم کر دو, اس کے فٹ سٹیپس کی طرف بھی نہ جاؤ. اب دیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں, جو نوجوان بیٹھے ہیں, ایک دم سے شیطان گناہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے, فٹ سٹیپس ہیں. اٹ اسٹارٹس فرام چیٹنگ, چیٹنگ سے بات آگے جاتی ہے, پھر آگے جاتی ہے, پھر آگے جاتی ہے. اٹ اسٹارٹس فرام تھوڑی سی کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا کیا ایمان ڈیمیج ہونا ہے, تو انوسینٹ سی چیز ہے. لیکن اس سے آگے آہستہ آہستہ ہم لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں, لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں, پھر اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے, کوئی نہیں, میں سین آئے گا نظریں جھکا لوں گا. تو وہ ٹھیک ہے آپ جھکا بھی لیتے ہوں گے, لیکن کبھی نہ کبھی بندہ پھر سلپ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس سے آگے بڑھتی ہے بات کہ چلو اب کچھ اور دیکھ لیں. پھر دیکھتے دیکھتے بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے, پھر جو بندہ دیکھتا ہے وہ اس کا کرنے کا بھی دل کرتا ہے. تو یہ فٹ سٹیپس ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, آہستہ 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 آہستہ. تو قرآن نے جو اصول بتایا کہ دیکھو وہیں پہ روک دو, وہیں پہ رائٹ دین اس کو روک دو, یہ آپ لگائیں انشاءاللہ اپنی لائف میں. یہ بڑا اس کا فائدہ ہے. سائیکلوجیکلی بھی یہ بہت زبردست رول ہے کہ اس کو ہم سائیکلوجیکلی کہتے ہیں نا کولڈ ٹرکی میتھڈ, اسی وقت ختم. اور دس ورکس, دس ریئلی ورکس. ایون ایڈکشن پرابلمس میں دس ورکس. پہلے ایڈکشن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ نہیں, ایڈکشن جو ہے نا آہستہ 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 جاتی ہے. اب کچھ نیو اسٹڈیز ہیں کہ کولڈ ٹرکی میتھڈ ورکس ان ایڈکشنز. ایون اسموکنگ کولڈ ٹرکی میتھڈ ختم, ویپ کولڈ ٹرکی میتھڈ ختم, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تھیوریز ہیں. بہرحال اوور آل ایک رول یہ ہے کہ نپ دی ایول ان دا بڈ, رائٹ دیر رائٹ دین, اسی وقت اس کو ختم کریں. زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے بی کانشیس, جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگی,
تو اس کو سائڈ پر کر دیں انشاءاللہ. اور اس کو لائف میں جنرلی بھی ایک رول بنائیں, پرو ایکٹیو اپروچ. یہ نہیں کہ دیکھی جاؤں ڈیمیج دیکھی جاؤں اور اس کے بعد جب بہت ہو جائے تو ہم ایک دم جاگ جائیں کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زبردست رول ہے. اور ایک کریکٹر بھی ہم قرآن سے ڈسکس کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہارس کو ڈسکس کیا تھا, تو آج ہم بی کو ڈسکس کریں گے. یہ بھی بہت زبردست قرآن نے اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں. سورہ نحل ہے. بیز کا بہت بڑا رول ہے, آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ میں. اے ورلڈ وداؤٹ بیز, یہ ہسٹری چینل کا ایک کلپ ہے, کبھی دیکھیے گا آپ یوٹیوب پہ, اے ورلڈ وداؤٹ بیز. قرآن مجید میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں اس پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے لاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میک کے آرٹن یہ ایک انٹمالوجی ایکسپرٹ ہیں اور شی از اے فیمیل, اور ان کا ماسٹرز ہے, اور یہ ڈیکیڈ ان کو ہو گیا بیز کو اسٹڈی کرتے ہوئے, بیز کے درمیان گزارتے ہوئے. ایک زندگی گزاری انہوں نے بیز کے درمیان. تو شی ہیز میڈ اے ویڈیو, انسٹاگرام پہ بھی اس کی میک کے آرٹن کی ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو میں وہ اکنالج کر رہی ہیں کہ قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا انہوں نے, اور قرآن کو دکھا کر کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں سورہ نحل چیپٹر بی ہے اور وہ میں نے پڑھا ہے, اور آئی ریئلی اکنالج کہ اسلام میں بی کی ایک بڑی اہمیت ہے, ہنی بی کی, اور اسلام منع کرتا ہے ہنی بی کو مارنے سے, اور اسلام ریئلی رسپیکٹس دی انوائرمنٹ. لیکن وہ آگے عجیب باتیں کرتی ہیں, عجیب اس لیے کہ ان کے منہ سے عجیب لگ رہی ہیں کہ شی ہیز اسٹڈیڈ سو مچ اباؤٹ قرآن. تو وہ کہتی ہیں کہ وٹ سرپرائز می موسٹ از کہ قرآن میں جو ورب یوز کیا گیا بی کے لیے, ورب ہوتا ہے ایکشن, ورب از سم تھنگ وچ از این ایکشن. تو وہ کہتی ہیں جب بھی قرآن نے بی کو ایڈریس کیا ہے سورہ نحل نے, تو جو ورب یوز کیا ہے بی کے لیے وہ فیمنن ورب ہے, فیمیل ورب ہے. ٹھیک ہے, فیمنن, مسکولین نہیں ہے. فار ایگزامپل when it comes to working, when it comes to making the hive, when it comes to gathering the honey اور producing the honey, تو قرآن نے ہمیشہ جس بی کا تذکرہ کیا وہ فیمنن بی ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ چند سال پہلے پتہ لگا ہے کہ فیمیل بی ہی کام کرتی ہے, فیمیل بی ہی شہد کو اکٹھا کرتی ہے, فیمیل بی دا کوئن بی وہ ہی اصل میں سب کو ڈائریکٹ کرتی ہے, یعنی جو ورکر بھی ہے وہ فیمنن ہے, وہ فیمیل ہے. تو یہ بات نے اسے بڑا فیسینیٹ کیا کہ قرآن نے آلریڈی فیمنن ورب یوز کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں, یہ دیکھیے قرآن نے کہا کلی. ٹھیک ہے, اگر تو کل ہوتا وہ میل تھا, کلی کا مطلب ہے فیمیل. اسی طرح فسلکی, فسلکی اگر تو اسلو کا ہوتا تو پھر یہ میل ہوتا, فسلکی فیمیل ہے. اینڈ فالو دا ویز گاڈ ہیز میڈ اٹ ایزی فار یو, تو یہ فیمیل وربز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اس نے باقاعدہ ٹریک آؤٹ کیا. اسی طرح یہ دیکھیں یخرجو من بطونہا شراب مختلف, یہ جو سٹمک کا بھی ایون ذکر ہے یہ فیمنن سٹمک ہے, 2 سٹمکس ہیں, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے, بیز کے 2 سٹمک ہیں. اللہ نے بطونہا کہا ہے, سٹمک کی جمع, بطن آپ کو کہتے ہیں نا جسم, یا سٹمک کو کہتے ہیں. بطونہا کا کیا مطلب ہے, 2 سٹمک, اور کس کے سٹمک, فیمیل سٹمک, فیمنن ورب ہے, فیمنن یہ ناؤن ہے. تو دس فیسینیٹڈ ہر کہ بی کے 2 سٹمک ہے. یہ بات تو 20ویں صدی تک نہیں پتا تھی کسی کو, اتنی سائنس کو تو نہیں پتا تھی کہ بی کے 2 سٹمکس ہوتے ہیں. یہ تو اب جا کر پتا لگا ہے کہ بی کے 2 سٹمک ہوتے ہیں, اور جو اس کا ایک سٹمک ہوتا ہے وہ ایمپٹی ہوتا ہے. یہ دیکھیں فیکٹس اباؤٹ بیز, یہ میں نے نکال کر رکھا ہوا ہے ویکیپیڈیا سے. بیز ہیو 2 stomachs, one stomach for eating and the other special stomach is only for storing nectar collected from the fruits and the flowers. اور اس نیکٹر میں پانی مکس ہو کے شہد بنتا ہے. یہ ہے اس کے 2 سٹمکس جو آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن نے آلریڈی جو ہے 2 سٹمکس کی بات کی ہے, مور دین 1 سٹمک کی بات کی ہے. تو اس چیز نے اس سے بہت حیران کیا کہ قرآن اتنا ایکوریٹ ہے بی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے, سبحان اللہ. اور یہ نہیں, آگے بھی آپ سنیں سبحان اللہ, قرآن کے میتھمیٹیکل میریکل. ون ادر تھنگ شی پوائنٹڈ آؤٹ. اب دیکھیں حیرانگی کی بات یہ کہ وہ اللہ ہدایت بھی دے اسے, نان مسلم ہوتے ہوئے اتنے ڈیپتھ میں قرآن کو اسٹڈی کر رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بی کے بارے میں آیا ہے ورس نمبر 68, دس از ورس نمبر 68, اس میں ٹوٹل 16 لیٹرز ہیں, ٹوٹل 16 لیٹرز ہیں اس ورس میں, اور اس میں 16 ڈفرینٹ حروف عربی کے استعمال ہوئے, 16 لیٹرز اور 16 حروف. اور وہ یہ کہتی ہے کہ بی ہیز اے پیئر آف 16 کروموسومس, میل بھی ہے 16 کروموسوم اینڈ دا فیمیل بھی ہیز اے پیئر آف 16 کروموسومس. بہرحال یہ بھی بڑی فیسینیٹنگ بات ہے. اٹ فیسینیٹڈ ہے کہ جہاں بی کا تذکرہ, اور چیپٹر کون سا ہے,
سورہ نحل چیپٹر کون سا ہے؟ سورہ نمبر کون سی ہے؟ 16 16 اور بی کے 16 پیئر آف کروموسومز ہوتے ہیں. تو یہ باتیں آپ دیکھیں کس لیول پہ اس نے کی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے کروائیں. تو بی از اے فیسینیٹنگ کریچر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور قرآن میں آلریڈی دیکھیں کتنے میریکولس طور پہ بی کی انفارمیشن موجود ہے. اور وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوٹیڈ بھی, اب یہ بات سوچنے کی ہے. میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اللہ گھوڑوں کی بات کیوں کرتا ہے, ان الانسان لربہ لکنود, کیونکہ گھوڑوں کی بات اللہ نے اس لیے کی نا کہ گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جمپ مار دیتا ہے اس میں میدان جنگ میں. ہی ڈزنٹ فیئر, ہی ڈزنٹ وری کہ آگے نیزے لگے ہوئے ہیں, آگے تیر ہیں, وہ جمپ مار دیتا ہے کیونکہ مالک اس کے ساتھ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ انسان سے توکل چاہتا ہے کہ انسان اللہ پہ اتنا توکل کرے, اتنا ٹرسٹ کرے کہ جیسے وہ اپنے کسی بہت لوڈ ون پہ ٹرسٹ کرتا ہے. جیسے کسی کو کسی سے پیار ہو جائے تو وہ اتنا پاگل ہو جاتے ہیں, اتنا ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بندہ انہیں رات 3 بجے بھی کال کرے وہ پہنچ جائیں گے. وہ بندہ انہیں کہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں گے. بندہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے پیار میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی ریئلائز کروایا کہ تم لوگ جو ہے وہ گھوڑے کو دیکھو کہ وہ اپنے مالک کی وفاداری کیسے کر رہا ہے, اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ تم پیار کس سے کرتے ہو, اصل میں تم مال سے پیار کرتے ہو. تو بہرحال یہ بی کا تذکرہ کیوں کیا اللہ نے, اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی کی مثال اس لیے بھی دی, اور بھی بہت سی ریزن جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مثال دینے کا جو مقصد ہے بی کا, دیٹ از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈمائرز دا ڈیلیجنس اینڈ ڈیڈیکیشن آف بیز. بیز کی جو ڈیڈیکیشن ہے اور جو ڈیلیجنس ہے, جس طرح وہ شہد کلیکٹ کرتی ہے, جس طرح وہ محنت کرتی ہے, جتنا وہ ہارڈ ورک کرتی ہے, جو آرگنائزیشن ہے اس کی, کوئن بی کس طرح سے لیڈرشپ کرتی ہے, کس طرح سے وہ ہائیو بناتی ہیں وہ بیز مل کے, اس کوارڈینیشن کو, اس ڈیلیجنس کو, اس ہارڈ ورک کو ایڈمائر کیا اللہ رب العالمین. اور اللہ نے کیا بتایا, ایڈمائر اللہ کیوں بی کو کروا رہا ہے ہم سے, کہ دیکھو اس کو حکم کون دے رہا ہے, حکم دینے والا میں ہوں. اینڈ یور لارڈ انسپائرڈ, تم بی کو دیکھ کے کس کو ایڈمائر کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. کیونکہ بی کو کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں, بی کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے ہائیو جو ہے وہ آکٹاگونل شیپ بنانا ہے, ہیکساگونل سوری, میں نے اس کو سرکولر نہیں بنانا ہے. اتنی پرفیکٹ شیپ کہاں سے بن رہی ہے, اللہ کہتا ہے میں نے انسپائر کیا, میں نے وحی کی. ٹھیک ہے, وہ اوحا, یہ وحی کو کہتے ہیں. وحی از ناٹ جسٹ ریولیشن, ریلیجس ریولیشن. وحی ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے, مطلب یہ والی جو وحی ہے, انسٹرکشن کو بھی وحی کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں نے انسٹرکشن کی. اور یہ بھی بات آج پتہ لگی, آپ کو پتہ ہے پہلے لگتا تھا کہ بی جو ہے درختوں میں شہد بناتی ہے, بی ماؤنٹینز کے پتھر میں جا کے بھی ہائیو بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ماؤنٹین کو مینشن کیا ہے, ٹیک فار یور سیلف امنگ دی ماؤنٹینس ہارسز اینڈ امنگ دا ٹری ہاؤسز اینڈ امنگ دا ٹریز ان دیٹ وچ دے کنسٹرکٹ. اور اللہ نے کہا فروٹس سے کھاؤ اور ویجیٹیبل سے کھاؤ, اینڈ دیر ایمرجز فرام دیر بیلیز اے ڈرنک. بی کے اسٹمک سے, بیلیز کہا ہے, بیلی نہیں کہا, بیلیز. ٹھیک ہے, تو یہ بہت قابل غور باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایڈمائر کرنا چاہیے, اس لیے میں نے بی کی مثال دی کہ اللہ کی کریشن کتنی زبردست ہے, سبحان اللہ. اور بی سے بھی سیکھنا چاہیے کہ بی کتنے زبردست ڈسپلن سے اللہ کا حکم فالو کر رہی ہے. اللہ اسے انسٹرکٹ کر رہا ہے اور وہ اللہ کی انسٹرکشن کو فالو کر رہی, اور اس کی لائف میں کتنی آرگنائزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ثابت ہوا. جو اللہ کے حکم پہ عمل کرے گا اس کی لائف میں آرگنائزیشن آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. سب سے پہلے ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیں اگر ہم سے کوئی کہے جی کہ نہیں سارے ہی ٹھیک ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ نہ دعوت دیں باقیوں کو, تو دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. اگر تو آپ واقعی قرآن کے بلیور ہیں تو پھر دعوت تو آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین کی بات ہوگی تو صرف اور صرف اسلام ہی قابل قبول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. لاجیکلی بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کو. دیکھیں لاجیکلی یہ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی ریلیجن کی کیا ضرورت ہے لائف میں. مثال بھی دے سکتے ہیں آپ کو کہ نہیں جی دیکھیں فلانی کنٹری تو ایتھیسٹ ہے, وہ تو دے آر ڈوئنگ گڈ. ڈینمارک کی مثال مل سکتی, چائنا کی مل سکتی. دیکھیں جی چائنا نے جب سے ریلیجن سے جان چھڑائی ہے ان کی تو اکانومی بہت اوپر چلی گئی.
देखिए जब भी प्रोग्रेस की बात होगी तो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस की बात होगी। हॉलिस्टिक कहते हैं एज अ होल, इक्के दुक्की चीज़ों पकड़ के प्रोग्रेस की बात नहीं होगी कि जी बिल्डिंग बहुत अच्छी हैं, जीडीपी बहुत अच्छा है, फ़लानी चीज़ बहुत अच्छी है, गाड़ियाँ बहुत बना ली। ये नहीं देखना, सिर्फ हमने हॉलिस्टिकली देखना है। एक सिस्टम बहुत अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंसान वहाँ ख़त्म हो रहा है, इंसान रोबोट बन चुका है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिवोर्सेस बढ़ रही हैं, लोग शादियाँ नहीं करना चाह रहे, बुराई बढ़ती जा रही है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ चुकी है वहाँ पे, यूथ जो है वो गुनाहों में पड़े हुए हैं। तो कौन सी हैप्पी है वो फैमिली, वो कंट्री कहाँ से खुश हो गई? वो ठीक है जीडीपी आपने दिखा दिया, गाड़ियाँ आपने दिखा दी, तो हॉलिस्टिक बात करें ना, इंसानों की बात करें, इंसान कितना खुश है, ये छोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन गया। तो कोई कह सकता है कि नहीं जी देखें रिलीजन की क्या ज़रूरत है, आप उसको लॉजिकली समझा सकते हैं कि देखो भाई, जब तुम्हें एक माइन में छोड़ दिया जाए, बहुत ही डेंजरस माइन में, और तुम्हें ना मैप ना दिया जाए, पीछे मैंने मैप दिखाया, तुम्हें मैप ही ना दिया जाए, ठीक है, और तुम्हें कहा जाए बस कूद जाओ इस माइन में, तो ऑब्वियसली तजर्बे होंगे, तुम्हें पता ही नहीं माइन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तुम वीक को मरवाओगे, पहले किसी वीक को भेजोगे, जाओ भी तुम जाओ, क्योंकि मैप ही नहीं है, वो बेचारा कदम रखेगा कहीं माइन फटेगा, आप नोट कर लेंगे अच्छा यहाँ पे है जी माइन। इस तरह आप 1000 लोगों को मरवा देंगे, उसके बाद एंड में मैप बना लेंगे कि अच्छा ये है असल में मैप। तो रिलीजन के बगैर यही होगा। रिलीजन आपके पास नहीं है तो दुनिया एक, आपको पता है कोई इतनी आसान जगह तो नहीं है, यहाँ पे हलाल भी है, हराम भी है, यहाँ पे नुकसानदेह चीज़ें भी हैं। तो मज़हब के बगैर आप कैसे पता लगाएंगे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? रिलीजन के बगैर जो है वो आप कैसे लॉज डिफ़ाइन करेंगे? गोरों को तो अभी तक नहीं पता लगा अल्कोहल पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, वो तो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। सुअर का जो गोश्त है, पोर्क मीट, वो तो अभी तक खा रहे हैं, हालांकि उसके कितने नुकसानात हैं। तो देखें कौन बताएगा सुअर हलाल है कि हराम है, कौन बताएगा सांप खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आप तजर्बे करेंगे, तजर्बे करके बीमार होंगे। इसी तरह जो है वो आप इज़म्स और स्किज़म्स लाएंगे, थ्योरीज़ लाएंगे, औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद करेंगे, मर्दों की ज़िंदगियां बर्बाद करेंगे, तजर्बे करके एट दी एंड कहेंगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई, ये तो तजर्बा सही नहीं हुआ। अब देखें कौन बताएगा कि पॉर्न गलत है कि नहीं? वो तो कहते हैं सही है, वो तो आपसे आर्ग्यू करेंगे, कहेंगे इसमें क्या बुराई है, ठीक है ये तो लोग, ठीक है लोग देखते हैं, एजुकेट होते हैं, लोग को जो है वो प्लेजर मिलता है, ये तो एक प्लेजर की हमने पूरी वर्ल्ड बनाया हुआ, इसमें क्या बुराई है? वो तो कैसीनोज़ पे आपसे बहस करेंगे, कैसीनोज़ में आपको क्या मसला है? हालांकि ये कोई नहीं देख रहा कि फैमिलीज़ की फैमिलीज़ उजड़ जाती हैं जुआ खेल के, लोगों के जो है वो बैटिंग करके जुआ लगा के पूरे पूरे पैसे चले जाते हैं, ये कौन देखेगा? तो देखें मज़हब के बगैर तो लड़ाइयाँ हैं, लड़ते रहें, फिर साबित करते रहें एक दूसरे को ये ठीक है ये गलत है, फिर जंगें होंगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी। मज़हब तो आपके मसले हल करा रहा है। मज़हब से यहाँ मुराद है इस्लाम, ठीक है, क्योंकि इस्लाम इज़ द ट्रू रिलीजन। इस्लाम तो आपके मसले हल करा रहा है, आपको बता रहा है ये हलाल है ये हराम है, ये छोड़ दो, ये नहीं सही, ये गलत है, वगैरह वगैरह। तो ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकली आप किसी को समझा सकते हैं कि देखो रिलीजन इज़ अ रोड मैप। अगर आपको रोड मैप नहीं चाहिए तो फिर तजर्बे करो, फिर आप एक्सपेरिमेंट करो। जब आपको समझ आ जाए रुल के, अच्छा खासा तबाह हो के, तो फिर आपको रियलाइज़ हो कि यार काश मैंने पहले ही रिलीजन अडॉप्ट कर लिया होता, तो फिर बहुत लेट ना हो जाए, ऐसा ना हो आप बहुत लेट कर दो, ठीक है। तो उसको ऐसे समझाना चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है कि कौन सा रिलीजन, इस पे तो वो चले आ जाएगा कि ठीक है मुझे लॉजिकली समझ आ गई कि रिलीजन को एक बार देखना तो चाहिए, क्योंकि रिलीजन क्लेम कर रहा है कि मैं गाइडलाइन हूँ, तो भाई देखो तो सही, एक बार तो देखो। अच्छा फिर वो कहेगा कौन सा? देखें रिलीजन्स दो तरह के हैं, बाकी दो सब टाइप्स हैं दूसरे की, सेमेटिक और नॉन सेमेटिक, ठीक है। सेमेटिक रिलीजन सेम जो हैं ये हज़रत नूह के एक बेटे थे, हज़रत नूह के 3 बेटे थे। फ्लड के बाद पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, तो 3 बेटों से आगे इंसानियत चली है, उनमें से एक सैम थे। तो सेमेटिक रिलीजन जो है उनकी जो औलाद है, उनके जितने मज़ाहिब आए वो सेमेटिक रिलीजन्स हैं। जूडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सेमेटिक रिलीजन्स हैं उन इलाकों के, ठीक है। इसी तरह नॉन सेमेटिक रिलीजन्स में 2 हैं, आर्यन और नॉन आर्यन। आर्यन में हिंदुइज़म है और नॉन आर्यन में टाओइज़म है, बुद्धिज़्म है। ये उन इलाकों के ईस्ट एशिया की तरफ अगर आप चले जाएँ, ठीक है। तो ये ही 2 कैटेगरीज़ हैं रिलीजन की दुनिया में, सेमेटिक होंगे या नॉन सेमेटिक होंगे। जैसे आपने सुना होगा जैनिज़्म,
सिखिज़म भी आर्यन रिलीजन है, जैनिज़म भी आर्यन रिलीजन है। रिलीजन्स तो खैर 300 प्लस हैं दुनिया में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, लेकिन जो कॉमन है वो आपको पता है इस्लाम, बुद्धिज़्म इज़ नॉट एक्चुअली अ रिलीजन। लोग उसको रिलीजन की कैटेगरी में डाल देते हैं, वो एक्चुअली रिलीजन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। रिलीजन में इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म मेनली तो ये हैं। सिखिज़म भी एक किस्म का रिलीजन है, लेकिन मेनली जो है मैंने आपको बता दिया वो ये हैं। तो सवाल ये पैदा होता है वाई इस्लाम। इसके दलाइल सबसे पहले हम कुरान से देखते हैं, फिर लॉजिकली। कुरान मजीद सूरह आले इमरान वर्स 84 में अल्लाह हमें बताते हैं कि कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ भी रिवील किया गया अल्लाह की तरफ से, किस पे? इब्राहिम पे, इसहाक पे, इस्माइल पे, याकूब पे और उनके बच्चों पे, डिसेंडेंट्स पे, एंड इन व्हाट वाज गिवन टू मोसेस एंड जीसस एंड टू द प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर लॉर्ड, वी मेक नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन एनी ऑफ देम एंड वी आर मुस्लिम सबमिटिंग टू हिम। शेख अहमद दिदाद रहीमहुल्लाह ये वर्ड्स बहुत कोट करते थे और उनका ये आर्गूमेंट था। वो जब भी क्रिश्चियन से डिबेट करते थे ना, तो वो ये आया कोट करते थे कि तुम्हें पता है वाई इस्लाम, क्योंकि जूडाइज़म हज़रत मूसा पे रुक जाता है, हज़रत सुलेमान पे रुक जाता है, उसके आगे एक्सेप्ट नहीं करते हो प्रॉफिट्स को। क्रिश्चियनिटी हज़रत ईसा पे रुक जाता है और उससे आगे मोहम्मद को एक्सेप्ट नहीं करते। इस्लाम इज़ दी ओनली सेमेटिक रिलीजन जो एंड तक एक्सेप्ट करता है, सब को एक्सेप्ट करता है। कितनी खूबसूरत बात है, आप देखें कितनी पॉजिटिव बात है कि रिजेक्ट कौन कर रहा है? जूस और क्रिश्चियन। इस्लाम तो किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा। थिंक अबाउट इट। क्रिश्चियन से ज़्यादा हम हज़रत मरियम की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिश्चियन से ज़्यादा हम उन्हें फॉलो करते हैं, हज़रत मरियम को। क्रिश्चियन से ज़्यादा हम ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की, आप अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते जब ईसा अलैहिस्सलाम आपके मसीहा नहीं हैं। जब तक आप अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक आप ईसा अलैहिस्सलाम की भी टीचिंग्स पे अमल नहीं कर रहे, जो कि असल में तमाम अंबिया की टीचिंग्स हैं। द टॉप 5 अज़म वाले अंबिया कौन है? हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहिम एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ज्यूज़ को तो कह रहे हैं कि मूसा इस्लाम को तो हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को देखें हम किस तरह चाहते हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम को हम किस तरह चाहते हैं। कुरान में सूरा का नाम मरियम है, सुभान अल्लाह। तो ये दैट इज़ द रीज़न इस्लाम। अगर तो आप कुरान के आर्गूमेंट में आएँ, फिर ये आर्गूमेंट है सूरह यूनस वर्स 19, अल्लाह कहते हैं वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फ़ख्तलफ़ू। शुरू से मैनकाइंड एक थे, एक उम्मत थे, उसके बाद दे डिफ़र किया उन्होंने। और अगर अल्लाह की तरफ से एक मुद्दत ना होती तो उनके दरमियान जज कर दिया जाता उसी वक्त। यानी अल्लाह कहते हैं हम इनको ख़त्म कर देते अगर एक मुद्दत ना डिफ़ाइन होती। मुद्दत क्या है? क़यामत तक की एक टेस्ट और ट्रायल है। इसी तरह सूरह मुमिनून वर्स 52-53 अल्लाह कहते हैं और बेशक तुम्हारा दीन एक दीन है और मैं तुम्हारा रब हूँ। तुम्हारे 33 करोड़ गॉड्स नहीं है, मैं ही हूँ बस गॉड, और तुम्हारा रिलीजन भी एक रिलीजन है। इसलिए मत डिवाइड करो अपने मज़ाहिब को आपस में। बट द पीपल डिवाइडेड देयर रिलीजन अमंग देम इनटू सेक्ट्स ईच फैक्शन इन व्हाट इट हैज़ रिजॉइसिंग। फ़िरका वारियत खुद इंसानियत ने की और अब रिजॉइस करते हैं फ़िरका वारियत में। देखें अल्लाह ने कितना क्लियर मैसेज दिया। इसी तरह कुरानिक आर्गुमेंट सूरह अल बकरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये बहुत ज़बरदस्त आया, इसको समझ लें। अल्लाह कहते हैं मैनकाइंड वाज वन रिलीजन, इंसान एक रिलीजन पर था। Then Allah sent the prophets as bringers of good tidings and warners and sent down with them scripture in order to in truth to judge between the people concerning that in which they differed। अल्लाह ने फिर भी अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह चाहता तो अकेला छोड़ देता इंसानों को। All were doomed। जब शिरक फैला, जब गलतियां हुई, फ़िरका वारियत हुई, तो अल्लाह कहता है मैंने नबी भेजे। ठीक है, मैंने अकेला नहीं छोड़ा, स्टिल तुम लोगों को नबी पे नबी भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी तुम लोगों पे कि तुम सीधे हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने डिफ़र किया। डिफ़र तुमने क्यों किया? वो रीज़न क्या है? एंड नन डिफर्ड ओवर द स्क्रिप्चर एक्सेप्ट दोज़ हू वर गिवन इट आफ्टर द क्लियर प्रूफ्स केम टू देम आउट ऑफ जेलस एनिमोसिटी अमंग देमसेल्फ। जेलसी की वजह से तुम लोग ने डिफ़र कर लिया आपस में। और सबसे बड़ी जेलसी हमें कहाँ नज़र आई? ईसा इस्लाम की औलाद से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उस वक्त के जो ज्यूज़ थे वो प्रॉफिट को इस तरह पहचानते थे जैसे बंदा अपनी बेटे को पहचानता है, अपनी औलाद को पहचानता है, इस तरह पहचानते थे। उन्हें प्रॉफिट के नए नकूश तक पता थे और 100% वो कहते थे ये नबी है। कई वाक़यात हैं इस पर, कई वाक़यात हैं। जो हज़रत सफ़िया हैं,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو کہ آپ کو پتہ ہے ایکس جیو تھیں، وہ خود اپنے ابو کا یا چچا کا میرے خیال غالباً واقعہ سناتی ہیں ان کے چچا کا، کہتی میرے چچا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، تب وہ جیو ہی تھیں حضرت صفیہ، کہتی میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، تب میں بچی تھی، تو انہوں نے آ کے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ کیا خیال ہے ابو آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ ہے تو نبی ہی، پکا نبی ہے جو بات ہوئی ہے ہمارے اسکرپچر میں. تو کہتی ہیں کہ اس نے کہا کہ پھر کیا پلان ہے، ہی سیڈ ماننا نہیں ہے، 100% نہیں ماننا، ہم نے ریجیکٹڈ ہے. تو یہ ہے جیلس اینیموسٹی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پچھلی قوموں میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، جیلسی اور ایگو، فیکشنز، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے ریزن بتا دی کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ guided those who believe to the truth concerning that over which they had differed by his permission and Allah guides whom he wills to a straight path. اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا انسانوں کو، اللہ نے ہدایت کی کتاب بھی نازل کر دی، اسٹریٹ پاتھ بھی دکھا دیا، رول ماڈل بھی دے دیا. اور کیا چاہیے؟ رول ماڈل موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کتنے لکی ہیں کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہے. انڈیا پاکستان کے آلموسٹ سیم مسائل ہیں کیونکہ لوگ آلموسٹ ایک طرح کے، ٹھیک ہے. لینگویج بھی آلموسٹ ایک طرح کی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی آلموسٹ ایک طرح کی ہے، ڈراماز ایک طرح کے ہیں، بالی ووڈ دیکھتے ہیں ہم بھی. انڈیا بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، بہت تیزی سے. ریپس، آپ کی سوچ ہے، پورن از ڈسٹرائنگ دیئر یوتھ، ایبسلیوٹلی ڈسٹرائنگ دیم. فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم نے تباہ کر دیا ان کی عورتوں کو. لیکن ہمیں ایج کیا ہے انشاءاللہ؟ ان کے پاس اسلام نہیں ہے ٹھیک ہونے کے لیے. پاکستان میں بھی بہت پورن عام ہے، نو ڈاؤٹ، پاکستان کے بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن شکر کریں آپ کے پاس دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں، قرآن ہے، سنہ ہے، رول ماڈل ہے. انڈیا پہ ترس کھانا چاہیے. اللہ کرے اللہ انہیں ہدایت دے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈارکنیس ہے مسائل کے بعد. اتنے مسائل بڑھ گئے اور وہ مزید سیکولر ہوتے جا رہے ہیں، مزید لبرل ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو پھنس رہا ہے انسان، پھنسی جا رہا ہے. شیطان کا پلان ہے نا، پہلے گند کراؤ، پہلے اچھا خاصا بیڑا غرق کرو اور ریلیجن بھی لے لو، جو تھوڑا بہت چلیں کچھ ٹھیک چیزیں ہوں گی وہ بھی ختم، اور بالکل ہی لبرل بنا دو تاکہ اینڈ میں کچھ بھی نہ بچے، اینڈ میں زیرو. تو دیکھیں کتنا بڑا پلان ہے اس کا. تو شکر کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دین اسلام ہے. تو بہرحال یہ تو ہیں قرآنک آرگومنٹس. اب ہم ذرا اسکرپچرز کو دیکھتے ہیں مختلف، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں. اللہ نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ کامنالٹیز کی طرف. کرسچنز کو دعوت ہے، سورہ آل عمران کی ورس 64 کہ اے نبی نے کہا آؤ کامنالٹیز کی طرف آؤ. پہلی کامنالٹی کیا ہے؟ اللہ، اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا یہ واقعی کامنالٹی ہے؟ لیٹس سی. بھگوت گیتا سب سے فیمس ہندو اسکرپچر، بھگوت گیتا کی یہ ورس چیپٹر 7 ورس 20، those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. کلیئر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ڈیمی گاڈس کو ورشپ شروع کر دیا ہے وہ جن کی انٹیلیجنس مسخ ہو گئی اور انہوں نے خود سے اپنے پرٹیکولر رولز بنا لیے عبادت کے. اکارڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے ہندو پنڈت جو ٹاپ کے پنڈت ہیں ان کے ساتھ میں نے بات کی ہے، وہ سب ایگری کرتے ہیں کہ ہندوازم میں آئیڈل ورشپ غلط ہے ہندو اسکرپچرز میں، لیکن ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کا فوکس ڈیولپ ہو جائے. وہ ریزن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فوکس ڈیولپ ہو جائے خدا پہ. تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے رولز ہیں. اپنیشد یہ پوری سورہ اخلاص ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ریسرچ ہے. ایکم ودتیم یہ اپنیشد 6:1، ہی از ون وداؤٹ اے سیکنڈ، کل ہو اللہ احد، نہ کسیا کسود جنیتا نہ چدیپا، آف ہم دیر آر نیدر پیرنٹس نور لارڈ، لم یلد ولم یولد. یہ ہے اپنیشد کیا ہے. نہ تسیا پرتما استی، دیر از نو لائکنیس آف ہم، ولم یکن لہ کفوا احد، دیر از نن لائک ہم. پوری سورہ اخلاص. ہندو اسکرپچر بھی ڈیفینیٹلی کسی میسنجر اور پروفٹ کا ہی ہوگا، لیکن وہ بعد میں بہت زیادہ کرپٹ ہو گیا. اللہ نے ہر علاقے میں کوئی نبی تو بھیجا ہے نا، تو اس کا کوئی صحیفہ ہوگا، کوئی بقیہ جات ہوں گے، وہ کچھ ٹھیک سیو ہو گئے، باقی انہوں نے سٹوریز بنا لی خود، ود آل ڈیو رسپیکٹ. اسی طرح یہ پورا یہ دیکھیے
His form is not to be seen, उपनिषद में ही है. No one sees him with the eye. Those who through heart and mind know him as abiding in the heart become immortal. कुरान भी यही कहता है, कोई भी आँख उसे नहीं देख सकती. और लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई भी शय उस जैसी नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं. तो उपनिषद भी यही कह रहा है, हिंदू स्क्रिप्चर भी यही कह रहा है. ठीक है, वेदास यजुर्वेद में ना तस्या परित्मा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम. आइडल वर्शिप इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स. ठीक है, तो ये आपके सामने है. इसी तरह ये आप देखें, एक प्रेयर है यजुर्वेदा में, वो है कि लीड अस टू द गुड पाथ एंड रिमूव द सिन दैट मेक्स अस एस्ट्रे एंड वॉन्डर. सुभान अल्लाह. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम. ये यजुर्वेदा में भी है. ठीक है, सूरह फातिहा के ये अल्फाज. तो इसी तरह ब्रह्मा सूत्रा, हिंदू वेंदेता, इसके ये अल्फाज हैं तराने के, इक्कम ब्राह्म दवित्या नस्ते ना नस्ते किंचन, देयर इज़ ओनली वन गॉड, नॉट द सेकेंड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट एट ऑल. अब कोई कह सकता है नहीं, देखें ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि एक ही गॉड है, यही लिखा है ना गॉड एक है, ये तो कहीं नहीं है कि और नहीं है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट एट ऑल. और क्या एश्योरेंस आपको चाहिए, इतनी एश्योरेंस के साथ वहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, इसी तरह जूडाइज़म की तरफ आएँ. जूडाइज़म में बाइबल ड्यूट्रोनमी, बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी चैप्टर 6 वर्स नंबर 4, ओल्ड टेस्टामेंट. ठीक है, शमा इज़राइलू अदुनई इलाहैनु अदना इखद. ये इसका मतलब है हियर ओ इज़राइल, आवर लॉर्ड द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन गॉड. वैसे बाय द वे ज्यूज़ मवाहिद ही हैं, एक गॉड को ही मानते, एक्सेप्ट सम ऑफ देयर फैक्शन, ज़्यादातर एक को ही मानते हैं. फिर ये बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 11, इवन आई एम द लॉर्ड एंड बिसाइड मी देयर इज़ नो सेवियर. इसी तरह असल में जो सेकुलर ज्यूज़ हैं मॉडर्न, वो ये कहते हैं कि हमारा गॉड है एक ही, वो हमारा पर्सनल गॉड है, वो बस बनी इसराइल का गॉड है. ठीक है, उसको वो इलोहिम भी कहते हैं, उसको इला भी कहते हैं, उसको याहवे कहते हैं. याहवे जो है उसका सबसे कॉमन नाम है याहवे. ठीक है, वो कहते हैं हमारा गॉड है, हमारा पर्सनल गॉड है, और ये सिर्फ बनी इसराइल का गॉड है और हम इसके प्यारे हैं. बाकियों के होंगे अपने अपने गॉड्स, वो बाकियों का इनकार नहीं करते. ठीक है, ये तो मॉडर्न ज्यूइश मैं आपको अकायद बता रहा हूँ, लेकिन जो पुराने हैं वो यही हैं कि गॉड सबका है, वो एक ही है. फिर कहा आई एम लॉर्ड एंड देयर इज़ नन एल्स. देखें, देयर इज़ नो गॉड बिसाइड्स मी, बुक ऑफ आइज़ाया में लिखा हुआ है. इसी तरह आई एम द गॉड एंड देयर इज़ नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज़ नन लाइक हिम, ये भी बुक ऑफ आइज़ाया में. इसी तरह एक्सोडस कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल को लेकर निकले थे उसको एक्सोडस कहते हैं, उस पूरे खारिज होने को. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt make unto thee any graven image, not make any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in that beneath, or that is in the water under the earth. तौहीद, बुक ऑफ एक्सोडस में तौहीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन. इसी तरह क्रिश्चियनिटी की तरफ आए, माई फादर इज़ ग्रेटर देन आई. कौन कह रहा है? हज़रत ईसा. जिस तरह एक नबी अल्लाह अकबर कहता है तो ये अल्लाह अकबर है ना, ग्रेटर देन आई का मतलब क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है. बुक ऑफ जॉन, ये न्यू टेस्टमेंट. माई फादर इज़ ग्रेटर देन ऑल, बुक ऑफ जॉन वर्स 29 चैप्टर 10. आई कास्ट आउट डेविल्स बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, विद द फिंगर ऑफ कास्ट आई कास्ट आउट डेविल्स. तो ये देखें, साफ नज़र आ रहा है ईसा अलैहिस्सलाम भी किसी को पुकारते थे. वो कौन है? अल्लाह. फादर कौन है? अल्लाह. अल्लाह को पुकारते. सेमेटिक लैंग्वेजेस में फादर गॉड को कहते हैं. ठीक है, फादर का जो वर्ड होता है. एंड द वर्ड विच ही हियर इज़ नॉट माइन बट द फादर विच हैज सेंट मी. कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम. कि ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मेरे फादर के हैं, गॉड ऑलमाइटी के हैं, जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वही है. ये साफ लिखा हुआ है. इज़ लाइफ इटर्नल दैट दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom thou hast sent. जीसस क्राइस्ट को भेजा है आपने, नबी थे जीसस क्राइस्ट. ठीक है, तो ये गैर मुस्लिम से भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा इस पर गौर करें. इसी तरह ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म में आप देखें गॉड का कॉन्सेप्ट, क्रिएटर, गॉड का एक एट्रीब्यूट है क्रिएटर, अल खालिक. गॉड का एक क्रिएटर एट्रीब्यूट है अल अज़ीज़, ये अरबी में, लेकिन मोस्ट माइटी उनकी किताबों में. बेनिफिसेंट खुदाई कहते हैं इसे. और बाउंटीफुल स्पेंटा, ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म की अवस्था जो है इस किताब में है, अवस्था. ठीक है, और अहूरा मज़दा गॉड है उनका, अहूरा मज़दा जो फायर वर्शिपर है.
اہورا مزدہ کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو سبحان اللہ, یہ تو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. دیر از نن لائک اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ شکر کریں کہ آپ کے پاس توحید کا کنسیپٹ ہے, آپ کنفیوز نہیں ہیں. 4 to 5 بلین ہیومینٹی کنفیوزڈ ہے, اور آپ چند ان لکی لوگوں میں سے ہیں, 30% میں سے ہیں الحمدللہ, جن کو اللہ کا تعارف ہے, جن کو کنفیوژن نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے تم پہ. آپ لکی ہیں, آپ پہ دین مکمل ہوا ہے, آپ وہ امت ہیں, ٹھیک ہے, جس کو اللہ کہتا ہے یہ نعمت دی ہے میں نے, نعمت بہت بڑی دی ہے. جیوز آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا کہتے تھے, اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی ہے ہم عید مناتے ہیں, ہم اس کو عید کا دن لیتے ہیں جس دن یہ نازل ہوئی ہے. 9 عرفات کو یہ نازل ہوئی ہے, ڈے آف عرفہ, 9 عرفہ, ٹھیک ہے. تو یہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحیح دین کا کنسیپٹ دیا ہے. بہرحال یہ تو ہو گئے قرآن کا آرگومنٹ. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو جی آپ نے دیکھیں قرآن کا آرگومنٹ دیے, اسکرپچر سے آرگومنٹ دیے. تو دیکھیں ہم نے آپ کے اسکرپچر سے بھی دیے ہیں, ان پہ غور کریں, آپ مزید ویڈیوز دیکھیں, مزید ریسرچ کریں. چلیں کوئی اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں جی یہ ہم اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, یہ اسکرپچر سے جو آپ نے دیے یہ بھی غلط ہے, کہہ سکتا ہے کوئی. چلیں ہم تھوڑا اور لاجک کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, ہم سارے ریلیجنس کو انالائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے حدیث سن لیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا سب سے بیلوڈ ریلیجن کیا ہے اللہ کے نزدیک, پورا ایک لائف سٹائل, مذہب. انہوں نے کہا پیور ایزی مونوتھیزم. کتنی خوبصورت بات ہے, پیور ہو, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ مونوتھیزم ہو, فلسفہ نہ ہو, سمجھ ہی نہ آئے گاڈ ہے کیا, سمجھ ہی نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی گاڈ کیسے کرتا ہے کام, کس سے دعا کریں, کتنے گاڈز ہیں, گاڈ ریسٹ کب کر رہا ہے, بات کب سن رہا ہے, مطلب اتنے فلسفے ہیں, اتنی عجیب و غریب باتیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, پیور ایزی مونوتھیزم. تو دیکھیں ونس وی ریئلائز کہ گاڈ اور ریلیجن کی ضرورت ہے, اب ہم تھوڑا اس پر آتے ہیں کہ وائی اسلام, اسلام ہی کیوں, مزید اس پہ آتے ہیں. سب سے پہلے آپ شیطان کے بارے میں جان لیں کہ دیکھیں شیطان, ابلیس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کچھ وارننگز بتائیں. اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ شیطان بے شک تمہارا واضح دشمن ہے اس لیے اس کو دشمن ہی لو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ اپنے لوگوں کو, اپنے فیکشن کو, گروپ کو بلاتا ہے جہنم کی طرف, اور وہ سب جہنم میں جائیں گے, اصحاب السعیر ہیں. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے, اور یہ اس نے وعدہ کیا تھا. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک چھوٹ دے دے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اور اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا. اب گمراہ وہ کیسے کر رہا ہے, سب سے پہلے توحید پہ اٹیک ہے. اور کیا ہے گمراہی, توحید گئی انسان کی, گاڈ کا کنسیپٹ گیا تو سب کچھ گیا. پھر وہ ہر الٹا کام کرے گا جب گاڈ کا کنسیپٹ اس کا الٹا ہو گیا. تو آپ دیکھیں توحید پہ اٹیک اس کا جو ہے وہ کیسے کیسے آیا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ سنس یو ہیو پٹ می ان ایرر, اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے خراب کیا, بلیم گیم پہ آ گیا. آئی ول شیورلی سٹ ان ویٹ فار دیم, میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں, تیرے سیدھے راستے پہ, اور میں کیا کروں گا, آئی ول اپروچ دیم فرام دیئر فرنٹ, دیئر بیک, دیئر رائٹ اینڈ دیئر لیفٹ, اینڈ یو ول فائنڈ موسٹ آف دیم انگریٹفل. ابن عباس کہتے ہیں یہ فرنٹ, بیک, رائٹ, لیفٹ کا کیا مطلب ہے, تو یہ وہ آیا ہے من بین ایدیہم. ابن عباس کہتے ہیں فرام بیفور دیم کا مطلب ہے ریزنگ ڈاؤٹس ان دیم اباؤٹ دی ہیئر آفٹر, ان کا ریلیجن خراب کروں گا. من خلفہم فرام بیہائنڈ دیم کا مطلب ہے میکنگ دیم ایگر فار لائف, یہ وسوسے ڈالوں گا. اور وعن ایمانہم کا مطلب ہے فرام دیئر رائٹ کا مطلب ہے کازنگ دیم کنفیوژن ان دیئر ریلیجن, کیونکہ رائٹ سائڈ از دی پازیٹیو سائڈ, وہ ادھر سے آئے گا, کنفیوژن ڈالے گا آپ کے مائنڈ میں, خراب کرے گا آپ کے ریلیجن کو, شرک کروائے گا. اور وعن شمائلہم, اس کا شمائلہم کا مطلب ہے فرام دیئر لیفٹ, ٹرننگ دیم ٹو کمٹ سنز. یہ 4 ابن عباس کہتے ہیں اس نے باتیں کی ہیں بیسیکلی, کیا کہ میں ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈاؤٹس ڈالوں گا, ان کو ایگر کروں گا زندگی کے بارے میں زیادہ, ان کے ریلیجن کو خراب کروں گا, ان کو گناہ کرواؤں گا. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں دعا ہے, اس میں آتا ہے نا اللہم استر عوراتی وامن راوتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. ہر طرف سے پناہ مانگی, اللہ اوپر سے پناہ, نیچے سے پناہ, رائٹ سے, لیفٹ سے, ہر جگہ سے, پیچھے سے. تو یہ شیطان نے جو بات کی تھی اللہ نے آپ کو دعا دے دی, ٹھیک
ٹھیک ہے, اللہ کے تو کتنے احسانات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اس سے بچو, وہ تو ہر جگہ سے اٹیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اٹیک سے بچو. تو یہ صبح شام کے اذکار میں. اب بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی وارن کر دیا سیٹن ورشپ, الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اب سیٹن ورشپ پہ ہم ویسے بات کریں گے, لوگ کہیں گے کانسپریسی مار رہے ہیں, تو ہم قرآن کوٹ کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ڈڈ آئی ناٹ انجوائن اپون یو چلڈرن آف ایڈم دیٹ یو ناٹ ورشپ سیٹن ان لا تعبدوا الشیطان. کا کیا مطلب ہے؟ سیٹن ورشپ, سیٹن ورشپ نہ کرو. میں نے تمہیں منع کیا تھا ابن آدم, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور میری عبادت کرو, یہ صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, پھر بھی اس نے تم میں سے اتنوں کو گمراہ کر دیا, کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ یعنی اتنا پلین وارننگ کے بعد بھی تم گمراہ ہو رہے ہو, اس کی ورشپ کر رہے ہو, سیٹن ورشپ. تو سیٹن ورشپ از ریئل, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور پھر ان یدعون من دونی الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا, سورہ نساء ورس 117. اللہ کہتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ فیمیل ڈائٹیز کو, چڑیلوں کو, اور یہ جو انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں, جبکہ وہ کوئی بھی نہیں, وہ صرف ایک ریبیلیس شیطان ہے, شیطانا مریدا. اصل میں سیٹن ورشپ ہے, وہ شیطان کی عبادت چل رہی ہے, اس کے اندر شیطان ہوتا ہے باقاعدہ. خالد بن ولید نے دیکھا بھی تھا ایک چڑیل کو, وہ میں آگے آپ کو تفسیر کوٹ کروں گا, آگے آ رہا ہے. اسی طرح یہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا, سورہ کہف ورس 50. اللہ کہتے ہیں تو کیا اے ابن آدم, کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ معبود بناؤ گے؟ کیا تم اس کی عبادت کرو گے میرے علاوہ؟ اب اس کی اولاد بھی ہے, یہ حدیث سے بھی پروون ہے, ٹھیک ہے. ابن عباس سے مروی ہے, مجاہد کوٹ کرتے ہیں, ایک مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں مجاہد از اے مفسر, اور ابن عباس سے کوٹ کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہیں یہ مفسر. مجاہد بہت بڑا نام ہے, ابن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے. کہتے ہیں شیطان کے 5 بچے ہیں, ابلیس کے ٹاپ کے نام بھی آتے ہیں, لیکن یہ کوئی یوزفل نالج نہیں ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ویسے ہی آپ کو ان کا ایک کوٹ بتا رہا ہوں. نام ہے صبر ہے, الاوار ہے, مسوات ہے, دسیم ہے, ذوالبر, عجیب و غریب نام ہے. بہرحال اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے نام کیا ہے, ہمارا صرف اس وارننگ سے تعلق ہے کہ وہ اور اس کی اولاد وہ سیٹن ورشپ بھی کراتے ہیں, اور وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کو جو ہے ٹریپ کرتے ہیں, اور ان کا کام ہے شرک کرانا. اب دیکھیں اس آیت کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریفرین فرام پریئنگ انٹل دا سن ہیز سیٹ فار اٹ سیٹس بٹوین دی 2 ہورنز آف سیٹن اینڈ اٹ رائزز بٹوین دی 2 ہورنز آف سیٹن. یہ بس اللہ کے نبی نے بتایا, ہمارا اس پر ایمان ہے. ابلیس وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے. جیسے ظاہر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے سورج نکلتا نظر آتا ہے, اور اسی طرح غروب ہوتا بھی. تو یہ سائٹ کسی نے دیکھی ہوگی پیگن ریلیجن میں, انہوں نے مجسمے بنانا شروع کر دیے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سیٹن ورشپ شروع ہوئی کہ ایک سیٹینک ڈیمونک کریچر, انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا اور پیچھے سے سورج نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو آپ سجدہ نہ کرو, کیونکہ یہ مشرکین اور پیگنز اس طرح سے کرتے ہیں. اب حیرانگی کی بات ہے, جتنے فالس ریلیجنز ہیں ان کے آپ دیکھ لیں فالس گاڈز, پیچھے سورج ہے. ہورس ایجپشین فالس گاڈ, پیچھے سورج ہے. جیزس کرائسٹ کی پینٹنگ یہ بہت بڑے چرچ سے لی گئی, پیچھے سورج دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہندو فالس گاڈز, پیچھے سورج ہے. تو سورج کا کیا مقصد ہے پیچھے؟ آبویسلی یہ دیکھیں نا, ہندوازم تو ویسے ہی ایجپشین میتھولوجی سے اخذ شدہ ہے, ابھی یہ میں آپ کو ثابت کروں گا. تو ایجپشین جو فالس گاڈ ہے ہورس, وہ اس کے پیچھے سورج ہے, آپ دیکھ لیں. اور اس سے جو پیچھے کا گاڈ ہے ان کا سو کالڈ ہورس کا, اس کے پیچھے سے بھی سورج نکل رہا ہے. تو یہ تو بہت آبویس ہے, یہ پینٹنگز تو بہت آبویس ہیں کہ کس کو ہومیج دیا جا رہا ہے. اصل میں انڈائریکٹلی کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ شیطان کی. وہی پکچر ہے, بس شکل مختلف ہے, ٹھیک ہے. اصل میں ہومیج تو اسے دیا جا رہا ہے, یہ تو وہی گیم ہے ساری کی ساری. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہو کہ نہیں جی آپ نے جو ہمارے اسکرپچر سے بات کوٹ کی وہ بائسڈ ہے, ہم نہیں مانتے. تو کرٹیکلی دیکھتے ہیں ریلیجنس کو. آپ جب اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب کو دیکھیں گے, کرسچینٹی اور جوڈائزم کو ہٹا کے, کیونکہ ان میں کچھ ہمیں زیادہ قریب چیزیں ملتی ہیں, کیونکہ وہ تورا اور انجیل سے اخذ شدہ ہیں زیادہ تر. لیکن آپ زیادہ تر مذاہب کو دیکھیں گے, آپ کو یہ 4 چیزیں ملیں گی: وچ کرافٹ اینڈ بلیک میجک, سیٹن ورشپ, کلیئر سیٹن ورشپ, اسٹار ورشپ, فائر ورشپ. میں بات کر رہا ہوں
کافی زیادہ جو ریلیجنز ہیں ان کی. ٹھیک ہے, پرانے دور میں چلے جائیں, ہیومن سیکریفائس کتنی کامن تھی, پیور سیٹینک ریچولز تھے, پیور سیٹینک ریچول. پرانے آئی لینڈس میں چلے جائیں, آپ بات کریں کینانائٹس کے جو ریلیجن تھا اس میں ہیومن سیکریفائس تھی. سومیرینز کا جو ریلیجن تھا, سمرا کا جو علاقہ ہے, اس میں ہیومن سیکریفائس تھی. اسی طرح ایون ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو فالس ریلیجن تھا اس میں ہیومن سیکریفائس ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس دور کا اتنا عجیب واقعہ نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو سیکریفائس کرنے کا اللہ نے کہا. یہ بڑا کامن تھا, لوگ اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے فالس گاڈس کے ہاں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ کریکٹر ہمیں ملتا ہے بیفومیٹ کا, بہت پرانا کریکٹر ہے, سیٹن ورشپ. بیفومیٹ ہے, بال کا ذکر ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, تو یہ سیٹینک کریکٹرز ہیں, ڈیمونک کریکٹرز ہیں سارے کے سارے. صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں, اور کیا جو ہے پروف چاہیے. چلیں ابھی اور دیکھتے ہیں. سومیرینز کا فالس ریلیجن جو ہے دیکھیں تو انوناکی کا کنسیپٹ ہے. انوناکی جو ہے, اور اینکی ان کا فالس گاڈ ہے سب سے بڑا. انوناکی جو ہے وہ جنات ہیں بیسیکلی, اگر اسلامک ٹرمنالوجیز میں بات کریں تو. سٹوری ساری کی ساری یہ ہے کہ اینکی نے انوناکیز کو بنایا دنیا میں آ کے. اینکی ایک بہت بڑا گاڈ ہے, سو کالڈ گاڈ, اور انوناکیز کے لیے خدمت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. اب یہ جتنے چہرے ایجپشین میتھولوجی میں آپ کو پینٹنگ نظر آتی ہیں, عجیب و غریب شکلیں نظر آتی ہیں, بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں جن کو ہم ایلینز کہتے ہیں, وہ انوناکیز تھے اس دور کے. انوناکیز جنات ہیں, اس دور میں بہت کامن تھے جنات. یہ تو آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, وہ سلیمان السلام کے دور میں کامن نہیں تھے جنات اور شیاطین, سامنے کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اب نہیں آتے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو نگیٹ کر دیں. شیاطین کھل کے آتے تھے سامنے, شکلیں بنا کر آتے تھے, عجیب و غریب شکلوں میں آتے تھے. ان کے مجسمے بنے, انہوں نے اپنی پوری کہانیاں, اپنے پورے فیبل سنائے. وہ کہانیاں متس بن کے سامنے اسکرپچرز میں ایڈ ہو گئیں. وہ کہانیاں, وہ جنات کی کہانیاں, شیاطین کی کہانیاں, جو برے جنات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گیزا پیرامڈس آپ دیکھ لیں, گیزا پیرامڈس جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کس نے بنائے واللہ عالم, لیکن قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے دے میڈ فار ہم واٹ ہی ولڈ آف ایلیویٹڈ چیمبرز, امیجز, باؤلز لائک ریزروائرز اینڈ اسٹیشنری کیٹل. جنات کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کے لیے جنات یہ بناتے تھے. اینڈ آف دا ڈیولز ور دوز ہو ڈائیوڈ فار ہم اینڈ ڈڈ ورک ادر دین دیٹ اینڈ وی ور آف دیم اے گارڈین. اللہ کہتے ہیں غوطہ لگانے والے جن تھے سلیمان کے پاس, بہت پاورفل. وہ نیچے سے غوطہ لگا کے منرلز لے آتے تھے. ٹھیک ہے, زمین سے بھی اور سمندر سے بھی. اسی طرح یہ دیکھیں, among the jinn were those who worked for him by the permission of his lord. کام کرتے سلیمان السلام کے لیے جنات. یہ آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں عورت کیا بتا رہی ہے, وہ بتانا ہی چاہ رہی ہے کہ جو ریئل ٹیمپل آف سولومون تھا اور جو بقیہ جات اس کے نظر آتے ہیں وہ امپاسبل ٹو بلڈ ہیں اس دور میں. آبویسلی جنات نے بنائے ہیں, اللہ بتا رہا ہے نا. جنات اور کیا بناتے تھے, ٹھیک ہے, یہی بلڈنگز ہی بناتے تھے نا, اللہ نے بتایا آرکیٹیکچر بناتے تھے. تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر حضرت سلیمان کے دور میں جنات بلڈنگز بنا سکتے ہیں تو کیا پرانے دور کے لوگ سیٹن ورشپ کر کے شیاطین سے بلڈنگز نہیں بنوا سکتے, شیاطین سے کام نہیں کروا سکتے؟ بڑا کچھ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہسٹری تو ہمیں پتہ نہیں ہے کھل کے. تو شیطان نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کے عقیدے خراب کروں گا. تو بہرحال ابھی کرسچینٹی کو تھوڑا کرٹیکلی دیکھیں تو دیکھیں کرسچینٹی میں جو گاڈ کا کنسیپٹ ہے وہ ایک انسان نما کنسیپٹ ہے. گاڈ ریسٹ, بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس نمبر 2, گاڈ نے 6 دن میں کائنات بنائی, 7ویں دن ریسٹ کیا. قرآن تو کہتا ہے لا تأخذوا سنۃ ولا نوم, کہ اللہ کو نیند تو دور کی بات, اونگ بھی نہیں آتی. تو یہ کون سا خدا ہے جس کو ریسٹ کی ضرورت ہے؟ اسی طرح گاڈ گیٹس ڈرنک, مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ میں آپ کو بائبل کی ورسز سنا رہا ہوں. بک آف پسام چیپٹر 78 ورس 65 کے دین دا لارڈ اووک ایز فرام سلیپ ایز اے مین ویکس فرام دا اسٹپر آف وائن. جیسے ٹن ہو کے ایک بندہ سویا ہوتا ہے اور پھر وہ ٹن ہو کے اٹھتا ہے. تو یہ گاڈ کے آپ مجھے بتائیں کیا زیب دیتا ہے گاڈ کو اس طرح کے الفاظ؟ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہو سکتی ہے. گاڈ ریپینٹس, بک آف ایکسوڈس میں ہے کہ پھر گاڈ نے توبہ کی, اپنے ہی مسٹیک کی توبہ کی جو اس نے لوگوں کے لیے سوچا تھا. یہ گاڈ کیا مسٹیک کر سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ ڈز ناٹ ایئر, اللہ ڈز ناٹ ڈو اینی مسٹیک. گاڈ ڈز مسٹیک اینڈ فیل سوری. بک آف جینیسس میں ہے کہ گاڈ نے انسانوں کو بنایا, اس کو ریگریٹ کیا اور سوری فیل کیا. اللہ تو کہتا ہے کہ میری کوئی مسٹیک نہیں ہے, میرا پرفیکٹ پلان ہے انسانوں کو بنانا. تو دیکھیں یہ آیات ہم نہیں مان سکتے, یہ گاڈ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, گاڈ اس طرح نہیں ہے. گاڈ ریسل کرتا ہے انسان سے اور ہار جاتا ہے آ کے ڈیوڈ سے.
یہ بھی بائبل میں پورا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. دس از ridiculous, God shaves legs of people. In that day the Lord will use a razor hired from beyond the Euphrates river, the king of Assyria, to shave your heads and private parts and to cut off your beards also. Book of Isaiah. شیخ احمد دیدات تو اس پہ بہت مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے یہ نہیں بتایا ہاؤ ہائی ہی ول شیو, شکر ہے یہ نہیں لکھا. تو اب دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا گاڈ جو لوگوں کی شیو کرے گا آ کے. تو اس لیے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی کتابیں ٹیمپرڈ ہیں. توحید جو ان میں باقی ہے وہ باقی ہے, لیکن ادروائز تو ٹیمپرڈ ہے, صاف نظر آ رہا ہے. گاڈ اس طرح نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوازم ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے. یہ آل فالس ریلیجنز آر انٹر ریلیٹڈ. آ جا کے سٹوریاں وہی ہیں ساری. ٹرینٹی آف ریلیجنز میں کیا ہے, یہ تریمورتی کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے برہمن از دا مین سپریم گاڈ, برہمن. اور برہمن سے تین جو ہے وہ ٹرینٹی نکلتی ہے. ایک برہما دا کریٹر, اور اس کے بعد وشنو دا پریزرور جو بیچ میں ہے, اور شیوا دا ڈسٹرائر. یہ تین گاڈ کی امیجز ہیں. ان تین کے نیچے ڈیمی گاڈز ہیں. باقی ڈیمی گاڈز ہیں 33 کروڑ تک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں فرٹیلیٹی کا گاڈ الگ ہے, رین کا گاڈ الگ ہے, فصلوں کا گاڈ الگ ہے, ایگریکلچر کا گاڈ الگ ہے, برڈز کا گاڈ الگ ہے, ٹھیک ہے نا, شرم گاہ کا گاڈ الگ ہے. یعنی اس طرح کی چیزوں کے گاڈز بنائے ہوئے. تو دیکھیں گاڈ اگر اتنے زیادہ ہیں تو انسان تو پھر کس سے دعائیں کرے گا. یعنی فرٹیلیٹی, بچے کی دعا کرنی ہے تو فلانی دیوتی کو چڑھانا پڑے گا چڑھاوا, اور ایگریکلچر کی دعا کرنی ہے تو پھر فلانے کے پاس جانا پڑے گا, اس کے ٹیمپل تک جانا پڑے گا, اس کو اونٹ کی بھینٹ چڑھانی پڑے گی. تو دیکھیں اسلام دین فطرت ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں واضح ہوئی. تو یہ ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے. گنیش میتھیکل کریچر ہے, ہاتھی کا سر. بہت فنی سٹوری ہے, بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ سناتا آپ کو. بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس طرح کا میتھیکل کریچر گاڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ شکر کریں آپ یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ایک انڈیا کا بہت بڑا مندر ہے, بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو. 25,000 چوہے ہیں اس مندر میں, پرات سے پانی پیتے ہیں, وہ پرات سے کھانا کھاتے ہیں, اور وہ جھوٹا دودھ, یہ دودھ ہے, جھوٹا دودھ اور جھوٹا کھانا بچوں کو کھلایا جاتا ہے شفا کے لیے. آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے, اور ان کے لیے دعا کریں. ہم مذاق اڑانے کے لیے نہیں دکھائی جا رہی. انسانیت دیکھیں, شیطان نے کتنا زیادہ, شیطان مذاق اڑاتا ہوگا, ہنستا ہوگا, ٹھیک ہے, سائڈ پہ کھڑا ہو کے کہ دیکھو میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. تو اس لیے دعویٰ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہورس جو ہے یہ ایجپشین فالس گاڈ, اس کی سٹوری ان شارٹ, ہورس جو ہے یہ بہرحال اورائسس اور آئسس کی یہ بھی کچھ فالس گاڈز ہیں. ان کا بیٹا تھا, اور یہ اس کا ایک بھائی تھا, اس کا بھائی کا نام تھا اپنا سیٹ, SET بھی کہتے ہیں اور SETH بھی کہتے ہیں. دا کنفلکٹ بٹوین ہورس اینڈ سیٹ بیکیم دی ایمبوڈیمنٹ آف دی ایٹرنل اسٹرگل بٹوین آرڈر اینڈ کیوس ان ایجپشین کاسمولوجی. اٹ ریپرزینٹیڈ دا بیٹل بٹوین معات, دا پرنسپل آف ہارمنی اینڈ جسٹس. تو ہندوازم سے بہت سملیرٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ایجپشین مائتھولوجی کی. یہ دیکھ لیں کریکٹر سیم ہے, آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے پکچر یوٹیوب سے نکالی ہے. دیکھیں بوتھ ریلیجن جو ہے نا وہ اینتھرومورفک ڈائٹیز کی بہت بات کرتے ہیں. بلز ایجپشین میں بھی ہیں اور ہندو کلچر میں بھی ہیں. برڈز, ہارسز, سنیکس, لائنز, ایلیفینٹس, یہ کریچرز دونوں ریلیجنز میں بہت زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈائٹیز اگزامپل ہے نرسمہا اور سفنکس کی. اس پہ کبھی آپ سرچ کریں نرسمہا اور سفنکس میں کیا سملیرٹیز ہیں. سیم ٹو سیم کریچرز ہیں دونوں, ٹھیک ہے. ہندو ٹیمپلز کافی سملر بنے ہوئے ہیں ایجپشین ٹیمپلز کے. پرانے جو ٹیمپلز ہیں ایجپشین ٹیمپل, اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں را, ایجپشین فالس گاڈ را, برہما, ٹھیک ہے, خنم, دشکا, سیم ٹو سیم چیزیں ہیں. اتم, شیوا, وہ دیکھیں اس نے بھی وہ پکڑا ہوا ہے, شیوا نے بھی وہی پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ماہیس اور یہ نراشم, جو اس نے پکڑا ہوا ہے وہی اسی نے پکڑا ہوا ہے. پھر یہ دیکھیں معات, اس کے ساتھ لیپرڈ ہے, اور ماں درگا کے ساتھ بھی لیپرڈ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نو اور وشنو, جو اس کے ہاتھ میں وہی اس کے ہاتھ میں. تو یہ تو سیم سٹوریز ہیں. اگر ابھی بھی آپ کو نہیں یقین آ رہا ہے, ایک سٹوری آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. پراناز میں ایک سٹوری ہے, یہ ہے جی اس کی ستی دیوی کی. ستی دیوی جو ہے یہ پرجاپتی ان کا کوئی بھگوان, اس کی بیٹی تھی. اس نے ایک بار اسے انسلٹ کر دیا ستی کو,
ستی دیوی کو بہت انسلٹ کر دیا سب کے سامنے. تو وہ تیش میں آ کے امبیرس ہو کے اس نے جو ہے وہ ریچولسٹک جو فائر سیکریفیشل فائر ہوتی تھی اس میں جمپ لگا دی اور خودکشی کر لی, مر گئی وہ, اس کا جسم سارا جل گیا. شیوا نے اس کی لاش اٹھائی, جلی ہوئی لاش اٹھا کے پھرتا رہا, روتا رہا, اور وشنو کو ترس آیا. وشنو نے اس کی لاش کے فریگمنٹس کر دیے کہ یہ اوور کم گریف کو اس طرح سے کرے کہ اس کو غائب کر دیا. اس کے لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے, پیسیز ہو گئے, پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیل گئے اس کے لاش کے ٹکڑے, لاکھوں ٹکڑے. اور وہ ڈھونڈتا رہا شیوا اس کے لاش کے ٹکڑے, اور وہ اس کے جو لاش کے ٹکڑے ہیں وہ ہندوز کلیم کرتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور وہ ان کے لیے بہت سیکرڈ ہیں. سیم ٹو سیم سٹوری اور آئسس کی ہے ایجپشین میتھولوجی میں. اور آئسس کو قتل کرتا ہے اس کا بھائی سیٹ, اور بالکل اسی طرح کرتا ہے, اس کے فریگمنٹس کر دیتا ہے, لاکھوں فریگمنٹس کر دیتا ہے, پورے ایجپٹ میں پھیل جاتے ہیں. اور وہاں پہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے آئسس, وہ آ کر اس کے پیسز کو کلیکٹ کرتی ہے. پوری لو سٹوری ہے اور آئسس کی. اسی طرح جو ہے وہ شیوا اور ستی دیوی کی لو سٹوری ہے پوری کی پوری. یہ ایک سٹوری ہے, آپ یوٹیوب پر جا کر لکھیں ایجپشین اینڈ ہندو میتھولوجی سملیرٹیز, آپ حیران ہو جائیں گے سملیرٹیز دیکھ کے. صاف نظر آ رہا ہے ہندو میتھولوجی کہاں سے آئی ہے, یا ایجپشین میتھولوجی ہندوازم سے آئی ہے, یا وائس ورسا ہے. کوئی ایک تو بات صحیح ہے نا, اتنی سملیرٹیز اور کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور گریک بھی بہت سملر ہے. گریک سٹوریز آپ جا کر پڑھ لیں, آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں خدا کے بچوں میں. خدا جو ہے وہ بے بس ہے, زیوس جو ہے اس کے خلاف گیمیں چلا رہے ہیں اس کے بچے, ٹھیک ہے, پالیٹکس کر رہے ہیں. ایک بچہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, وہ انڈر ورلڈ ڈان بن گیا نیچے آ کے. وہ کون ہے جو ایڈیز؟ تو یہ وہی سٹوری ہے. ابلیس انڈر ورلڈ ڈان ہے نا, اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی بھی لوسیفر. تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ گاڈ ہے, صرف انڈر ورلڈ ہو یا ہیل ہو یا ہیون ہو, سب کا گاڈ اللہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سیم ٹو سیم سٹوری, اولمپینز ورسز جائنٹس جنات تھے, اولمپینز فرشتے تھے. فرشتوں اور جنات کی جو وار اللہ نے بتائی ہے وہی ہے گریک میتھولوجی, پڑھ لیں آپ جا کے. تو سب سے اوتھینٹک سٹوری ہمارے پاس ہے, باقی سب کہانی ادھر ادھر کی ہوئی ہے. اور شیطان جو ہے وہ ڈیمونک فگرز لا کے بار بار آئیڈلز بنواتا رہا ہے, اور پوری سٹوریز ہیں شیاطین کی, جنات کی. یہ جو ہورس ہے, آئسس ہے اور آئسس ہے, یہ سب شیاطین ہیں ٹو بی آنیسٹ. ان کی سٹوریاں ساری ہو سکتا ہے پری ایڈم شیاطین کی سٹوریاں لکھی گئی ہوں. پری ایڈم ٹائمز دیکھیں کتنے جنات تھے, ہو سکتا ہے تب کے واقعات ہو سکتا ہے جو ہندو میتھولوجی ہے تب کے واقعات تب کے جو جنات تھے ان کے واقعات یہ بھی تو پاسبل ہے نا. تو بہرحال یہ تو ہم ایک پاسبلٹی بتا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ صاف نظر آ رہا ہے ڈیمونک فگرز اور ڈیمن ورشپ, سیٹن ورشپ, فائر ورشپ, وچ کرافٹ, بلیک میجک. یعنی یہ جو بال کا کریکٹر ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا. اب دیکھیں یہ جو حضرت ابن عباس کا کوٹ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ تم نہیں چھوڑو گے کس کو, ود کو, سوا کو, یغوث کو, یعوق کو اور نصر کو. یہ کون تھے؟ ابن عباس کہتے ہیں نیک لوگ تھے, ان کے آئیڈلز بنا دیے بعد میں اس قوم نے جا کے, اصل میں تو یہ نیک لوگ تھے سارے. تو آئیڈل ورشپ شروع حضرت نوح کے ٹائم پہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ نیک لوگ جب مرے, شیطان آیا, اس نے وسوسہ ڈالا کہ تم ایویں اتنی دور ان کے قبر تک جاتے ہو ان کے یاد کرنے, تم ایسا کرو ان کا مجسمہ بنا کے رکھ لو. وہ مجسمہ پھر بنا تو نالج لاسٹ ہو گیا, پینٹنگز بھی بنی, اور بعد کی جنریشن نے کہا یہی گاڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ شیطان نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو آئیڈل ورشپ کی طرف وہ لے کر آیا. اور یہ اللہ کہتا ہے نا کہ وہ جن آئیڈلز کو پکارتے ہیں وہ اصل میں شیاطین ہیں. یہ تفسیر بن کثیر کا واقعہ, یہ النسائی کی حدیث ہے, سنن نسائی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ کی, سورہ نجم کی تفسیر میں آتا ہے, ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے. خالد بن ولید کو جب لات کا العزا کا مندر تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جو کہ تھوڑا سا آؤٹ سکرٹس میں تھا مکہ سے دور, تو العزا کا جب انہوں نے مجسمہ توڑا, وہ درختوں کے بیچ میں انہوں نے ایک مندر بنایا ہوا تھا بہت ہی ڈرونا قسم کا, تو اس میں سے ایک چیخ نکلی. خالد بن ولید نے دیکھا ایک عورت ظاہر ہوئی ہے, چڑیل, اور اس کے بال ہی بال ہیں, اور وہ نیکڈ ہے وہ عورت, اور وہ چیخ رہی ہے عجیب و غریب طریقے سے, اور اپنے ناخن کو مار رہی ہے زمین پہ, اور بہت ہی کریچ قسم کا ساؤنڈ نکال رہی ہے. تو ایک اور ضرب لگائی خالد بن ولید نے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی وہ زندہ ہے, وہ مار کر آ گئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ابھی وہ چڑیل ہے, اس کو جا کر مارو, وہ شیطانہ. تو پھر مارا اسے, تو پھر جا کے معاملہ ختم ہوا ہے.
تو یہ تو خالد بن ولید نے خود دیکھا ہے فیمیل جن اس میں سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے, آئیڈلز میں سے. تو ہمارے پاس تو اسلامک تاریخ کا واقعہ. اور لاسٹلی دیکھیں یہ جو ہے تدعون بالا و تذرون احسن الخالقین, اللہ کہتے ہیں کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین اللہ کو اگنور کرتے ہو. بال جو ہے یہ بہت بڑا فالس گاڈ ہے, بہت ریلیجنز میں بال کی عبادت, فری میسنز بال کی جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. اور بال جو ہے یہ فرٹیلیٹی کا مینلی گاڈ تھا, سو کالڈ گاڈ. اور بال کی ورشپ شروع کی تھی بنی اسرائیل نے, کینانائٹس جو تھے قوم, ان سے کاپی کر کے بال میں ان کی ورشپ آ گئی. تو اللہ نے پھر انبیاء بھیجے, حضرت الیاس آئے تھے جنہوں نے بال کی ورشپ سے منع کیا تھا اپنی قوم کو. حضرت الیاس کہہ رہے ہیں, یہ حضرت الیاس کے الفاظ ہیں کہ کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے. سورہ صافات میں آیت نمبر 125 میں. بال کی عبادت کیوں ہوئی؟ کیونکہ بال جو ہے وہ سیکشولیٹی کا گاڈ تھا, سیکشول فریڈم دیا ہے اکارڈنگ ٹو کینانائٹس, کہ بال نے ہمیں سیکشول فریڈم دیا, پروسٹیٹیوشن کی اجازت دی, سیکشول ریولوشن کی اجازت دی اس دور میں, ٹھیک ہے. تو مندر میں, بال کے مندر میں سیکشول ایکٹس ہوتے تھے, یہ آپ ہسٹری پڑھ لیں جا کر, فحش ایکٹس ہوتے تھے. اینڈ یو نو انسانوں کو تو پسند ہے پلیجر, اس طرح کا پلیجر, یہ تو اٹریکٹ کرتی ہے چیز. تو بنی اسرائیل بھی اس پہ لگ گئے تھے, تو پھر ان کو کریکٹ کیا آ کر ان کے نبی نے, الیاس علیہ السلام نے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بال کا تذکرہ کیا ہے بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلزبب کہا ہے. بلزبب جو ہے یہ ایک ڈیول ہے اکارڈنگ ٹو بیبلیکل لینگویج, ٹھیک ہے, یہ نام ہے اس کا. تو عیسیٰ السلام نے اس کو بلزبب کہہ کے مخاطب کیا ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو بال ہے, بالم, وہ نتھنگ مور دین ڈیمن ہے, اور میسکرائڈنگ ایز گاڈز, وہ گاڈ بنا ہوا ہے, وہ ڈیمن ہے بہت بڑا, پتہ نہیں کون سا ڈیمن ہوگا, ابلیس کی کوئی اولاد ہوگی, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ابلیس ہو, ڈائریکٹ لوسیفر ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں بال, اور آپ لکھیں بلزبب, یہ ریسرچ آئے گی پوری. بہرحال یہ منحوس چیزیں, اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ نہ کیجیے گا, ایسے دماغ کہیں اور نہ چلا جائے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی ورشپ ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ابھی سارا ہائپر سیکشولائز سوسائٹی آپ کی, اور کیوں وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں؟ کیونکہ سمبل آف سیکشول ریولوشن ہے بال, اور اسی کی عبادت کر کے جو ہے وہ سیکشولائز ہو رہی ہے, ہر چیز سیکشولائز کی جا رہی ہے. بلزبب یہ آپ کے سامنے دا پرنس آف ڈیولز, ٹھیک ہے. تو بال کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. اور دیکھیں یہ پھر نروانا, بدھزم کی بہت مثال دی جاتی ہے جی کہ بدھزم بہت بڑا ریلیجن ہے. پہلی تو بات, بدھزم ریلیجن کے کرائٹیریا پہ فٹ نہیں کرتے, بدھزم کا گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے. بدھزم تو یونیورس کو گاڈ وہ تو نیچر, اور ان کے نزدیک گاڈ نہیں ہے, ان کے نزدیک نیچر ہے, ان کے نزدیک انرجی ہے, چکرا سسٹم ہے پورا, ٹھیک ہے. اور وہ نروانا کے قائل ہیں. نروانا یہ کہ جب ہم مریں گے ہم نیچر کا پارٹ بن جائیں گے اور ہم گاڈ بن جائیں گے, ہم خود گاڈ ہیں, وہ یہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نروانا جو ہے وہ نیکسٹ لیول باربیرک چیز ہے. ہم کہتے ہیں بدھزم بہت پریکٹیکل ہے. ہاں اب کا بدھزم بہت ٹون ڈاؤن ہوا ہے. آپ 50 سال پرانا بدھزم اٹھائیں, قبر میں بند کرنا ہوتا ہے نروانا کے لیے اپنے آپ کو 40 دن, بھوک اور پیاس میں, اور سوئسائڈ کرنی ہوتی ہے آپ نے 40 دن. یو ہیو ٹو کل یور سیلف, اگر خود نہیں مرے تو یو ہیو ٹو کل یور سیلف آفٹر 40 ڈیز, پھر جا کے نروانا اچیو ہوتا ہے. یہ حکم اللہ دے سکتا ہے اس طرح کی مشکلات کا. اتنی مشکلات بدھزم میں, اگر آپ نے نروانا ریچ کرنا ہے, آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو دلائل, یہ آپ نے سب دیکھ لیا کہ گیم کیا ہے, ٹھیک ہے, صاف نظر آ رہا ہے گیم کیا ہے. اب دلائل یہ ہیں کہ یہ 5 آرگومنٹس کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں وائی اسلام. پہلا آرگومنٹ کوئکلی, کہ تم کہتے ہو تمہارا ریلیجن ٹھیک ہے, تمہارا ریلیجن آیا کہاں سے, اس کی سورس کیا ہے؟ اوبیسلی کوئی اسکرپچر سے آیا, کرسچینٹی بائبل سے آیا, جوڈائزم اولڈ ٹیسٹمنٹ سے آیا, ٹھیک ہے. ثابت کرو تمہاری سورس جو ہے وہ پریزروڈ ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. اپنشدز آپ ثابت کریں تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوئے, ٹیمپرڈ نہیں ہوئے. ثابت کریں کس نے لکھوائے تھے, ریویل کب ہوئے تھے, کس نے لکھوائے تھے, راوی کون تھے, پریزرو کس نے کیے تھرو آؤٹ ہسٹری. صرف قرآن اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا. بچے کو پتہ ہے زید بن ثابت کون تھا, بچے کو پتہ ہے قرآن کس طرح سے جو ہے نا وہ ہم تک پہنچا ہے, ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. آپ ثابت کر سکتے ہیں. 24 ورژن تو صرف کنگ جیمز کے ہیں, ہر سال نیو ورژن آ جاتا ہے, ہر سال ووکیبلری کی مسٹیک آ جاتی, ہر سال کوئی کانٹراڈکشن کو وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا گاڈ کا کلام ہے؟ دوسرا,
یونیورسلٹی، ٹیچنگز یونیورسل ہونی چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے میں سچا ریلیجن ہوں تو اس کی یونیورسل ٹیچنگ ہونی چاہیے، علاقائی نہیں، لوکل ٹیچنگز نہیں ہونی چاہیے. بدھزم یونیورسل ہے، کیا ہر بندہ مونک ٹینڈ کرا کے وہاں پہنچ سکتا ہے نیپال میں، وہاں جا کر بیٹھ جائے بس اور جو ہے وہ دنیا چھوڑ دے؟ رہبانیت کا قائل ہے بدھزم. اسی طرح ہندوازم رہبانیت کا قائل ہے. صرف اسلام جو ہے وہ یونیورسل ہے. ایک نیو یارک میں بیٹھا سوٹڈ بوٹڈ بندہ بھی اسلام پر عمل کر سکتا ہے، اور ایک جو ہے وہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان وہ بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. اتنا یونیورسل ہے اسلام، اتنا یونیورسل ہے. آپ بتائیں کون کس ریلیجن کی اتنی یونیورسل ٹیچنگ ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ویل بینگ، اسلام کی ٹیچنگ صرف ہیومن ویل بینگ پہ پورا اترتی ہیں، باقی کی بھی ہوں گی لیکن وہ وہی ہوں گی جو انبیاء کی ٹیچنگز کی بقیہ جات ہیں ان مذاہب میں، وہی ہوں گی. لیکن اسلام از آل اباؤٹ ہیومن ویلفیئر. سود ہے کہ نہیں ہیومن ویلفیئر کے حوالے سے؟ انہیریٹنس لاز، قصاص، ہیومن ویلفیئر. ٹھیک ہے. ڈیورس لاز آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہیومن ویلفیئر کی بات اسلام نے ڈیورس لاز میں کی ہے. اس کے بعد آ جائیں ڈائٹری لاز. ڈائٹری لاز از آل اباؤٹ ہیومن ویلفیئر. سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، فحاشی حرام ہے، ہیومن ویلفیئر. پردہ کیوں کیا؟ ہیومن ویلفیئر کے لیے. اسلام از آل اباؤٹ ہیومن ویل بینگ، ہیومن ویلفیئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا، گاڈ کے بارے میں ٹیچنگز کیا ہیں آپ کے ریلیجن کی؟ لیٹس اینالائز. میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. گاڈ سوتا ہے، ہم تو نہیں مان سکتے. آئیں اسلام سے کمپیئر کرتے ہیں. ہندو گاڈز نکالیں آپ، فالس گاڈز، وہ کیسے گاڈز ہو سکتے ہیں؟ گاڈ جیلس ہو رہا ہے، گاڈ لڑائیاں لڑ رہا ہے، گاڈ انسیکیور ہے. یہ کیسا گاڈ ہے؟ ہیڈیز وہ ہے تھور، اور وہ جو اس کا بھائی ہے لوکی، وہ گاڈز ہیں. وہ کیسا گاڈ ہے؟ لوکی جو ہے وہ جیلس ہو رہا ہے، گاڈ جیلس کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایول جیلسی، ایک ہوتا ہے غیرت، اللہ میں غیرت بہت ہے، لیکن یہ والی جیلسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جی میرے سے کوئی بڑا گاڈ ہے میں اس سے جیلس ہوں؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے آپ کا گاڈ کا. تو ہم نہیں مانتے ایسے کانسیپٹ کو. گاڈ از اونلی ون اینڈ دیٹ از اللہ. اور اللہ کے ایٹریبیوٹس آپ پڑھیں جا کے. اور لاسٹ ہے کہ تمہارے جو لاز ہیں وہ ریئلسٹک ہیں یا ہیومن نیچر کے خلاف جاتے ہیں وہ لاز. تو آپ کے سامنے ایسی ایسی عبادات ہیں، ایسی ایسی مشکلات ہیں جو ہیومن نیچر کے خلاف ہیں، ہو ہی نہیں سکتی. نان سینسیکل چیزیں، اللاجیکل چیزیں، سمجھ سے باہر کی چیزیں. کیسے؟ ایسا کون حکم دے گا؟ اللہ کہے گا میرے مجسمے کو دودھ سے دھو، نعوذ باللہ. سب سے زیادہ دودھ انڈیا میں ویسٹ ہوتا ہے، خالص دودھ. گنیش کو دودھ سے نہلایا جاتا ہے، نالیوں میں دودھ بہتا ہے. اللہ کہے گا کہ دودھ کو ضائع کرو، اتنی بڑی میری نعمت کو ضائع کرو. کاؤ نظر آ رہا ہے ڈمب اینیمل ہے، کھاؤ گاڈ ہے. تو یہ اس طرح کی ٹیچنگز اللہ نہیں دے سکتا. بدھزم کی دیکھ لیں، ہندو کرسچینٹی کی ٹیچنگز اٹھا لیں، سمجھ سے باہر ہے. اللہ کہے گا شادیاں نہ کرو. ننس کو، سسٹرز کو اللہ کہے گا شادی نہ کرو. فادر کو اللہ نے منع کیا شادی نہ کرو. پوپ کو اللہ نے منع کیا، نہیں کرتے. وہ اللہ کی ٹیچنگز تو نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. نبی اس میں تو شادیاں کر کے دکھائی ہیں. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو لاز ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہیں، وہ اگینسٹ دا نیچر جا رہے ہیں. اور اسلامک لاز ایبسلیوٹلی اکارڈنگ ٹو نیچر. تو یہ 5 آرگومنٹس. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.